بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی مشکلوں کو برا مت کہو، کیونکہ یہ مشکل ہی تو ہے جو ہم انسان کو اللہ سے ملواتی ہے۔ لوگوں کے اندر اتنا جھانکیں کہ وہ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں۔ قابل احتیاط ہیں وہ لوگ جو آپ کے بھی دوست ہیں اور آپ کے دشمن کے بھی۔ کبھی کبھار ہمارا لوگوں پر بہت زیادہ اعتبار انہیں بگاڑ دیتا ہے اور وہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا مان تک رکھنا نہیں آتا۔ زندگی میں کبھی کبھار دوسروں کی بجائے اپنے ہی سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ لینے چاہیے، کیونکہ دوسروں سے کہیں زیادہ اپنے مجرم ہم خود ہوتے ہیں، اور جو آپ کو چھوڑنے پر بضد ہوں تو ان کے پیر پکڑنے کی بجائے ان کو راستہ دیجیے۔ دل مار لیں، اپنی ذات کی نفی نہ کیجیے، باقی وقت مرہم کا کام کرنا بخوبی جانتا ہے، زخم رفتہ رفتہ بھر ہی جاتے ہیں۔ عورت کبھی اندھا جوا نہیں کھیلتی، ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنی عقل استعمال کر کے پھر غلط فیصلہ کر لیتی ہے۔ کوئی بات کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر قائم رہنا بہت مشکل۔ اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے ہمیں خود سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں، میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے؟ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا، نہ کوئی اپنا اور نہ کوئی پرایا۔ ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے اپنی دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہو۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ دیکھو کہ انہوں نے سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا، اور زندگی کا آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی اے انسان! اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ جو لوگ ہمارے سامنے بات کی ہمت نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، یہ تو رحمت خانہ ہے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے غیرے کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں، بلکہ اس کے علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے انسان کی نااہلی درست کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں
جہاں چھوٹوں کی بڑوں سے بدتمیزی اور بے دھڑک جواب دینے کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ کوشش ہی نہ کی جائے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو محبوب رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر وہ رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔